اپوزیشن نے تاحال فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی کاشف، ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہوا اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی تو اپوزیشن کی جانب سے ہی مطالبے کیے جا رہے تھے کہ اس پہ بریفنگ کی جائے، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ بریفنگ آج رکھی گئی۔ ایم کیو ایم کے وہاں پہ 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی عسکری قیادت موجود نہیں ہے، تو اس ان کیمرہ بریفنگ سے بہتر تھا آپ پارلیمنٹ میں ایڈریس کر لیتے۔ ان کیمرہ بریفنگ میں یہ بات تھی کہ تو پیپلز پارٹی کے ایک سے زیادہ ممبر تھے، بلاول بھٹو صاحب سربراہی میں نوید قمر بھی تھے، اس کے علاوہ شہری رحمان تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ڈپٹی چیئرمین صاحب تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ایم پی سومرو۔ ایم پی سومرو صاحب، کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت آپ کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن نے تاحال فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، بالخصوص اپوزیشن لیڈر جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے، اور آج ہم نے دیکھا کہ نہ تو تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈرز گئے ہیں، نہ دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈر گئے ہیں ان کیمرہ بریفنگ میں، تو یہ ان کیمرہ بریفنگ دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جی؟ اور گئے کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر، گئے کیوں نہیں؟ جی کاشف، ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہوا اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی تو اپوزیشن کی جانب سے ہی مطالبے کیے جا رہے تھے کہ اس پہ بریفنگ دی جائے، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ بریفنگ آج رکھی گئی۔ پرائم منسٹر کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں صرف پارلیمانی لیڈرز جو بھی پارلیمنٹ میں پارٹیز موجود ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، مگر آج پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نے بھی شرکت نہیں کی اور دونوں ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر بھی شریک نہیں ہوئے۔ جو فوٹیج پی ایم آفس نے ریلیز کی ہے، ایم کیو ایم کے وہاں پہ 4 سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی عسکری قیادت موجود نہیں ہے، تو اس ان کیمرہ بریفنگ سے بہتر تھا آپ پارلیمنٹ میں ایڈریس کر لیتے۔ جی ان کیمرہ بریفنگ میں یہ بات تھی کہ تو پیپلز پارٹی کے ایک سے زیادہ ممبر تھے، بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں نوید قمر بھی تھے، اس کے علاوہ شہری رحمان تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ڈپٹی چیئرمین صاحب تھے، قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب، تو وہ یہ تو پیپلز پارٹی کے تھے، ایسے نون لیگ کے بھی تھے اور ایم کیو ایم کے بھی 4-5 لوگ تھے، تو باقی کیونکہ اپوزیشن لیڈر نہیں آیا، آج کا جو بریفنگ والا معاملہ ہے اپوزیشن کی جانب سے دونوں ہاؤس کے لیڈر شریک نہیں ہوئے، مگر آج مولانا فضل الرحمان اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھی۔ اگر مولانا بھی شریک نہیں ہوتے تو یہ حکومت کا ہوتا۔ سوال یہ نہیں ہے، میری تو بات یہ ہے کہ آپ پارلیمان کو کہتے ہیں ہمارا قبلہ و کعبہ، ہم بھی کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے، آئین پاکستان سپریم ہے، بھئی آپ نے جب وہاں پہ کوئی عسکری قیادت شریک نہیں ہوئی ان کیمرہ بریفنگ میں، ایک جمہوری حکومت نے جمہوری لوگوں کو بریفنگ دینی تھی، اس کو ان کیمرہ کا نام دے کے اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ پارلیمان میں اجلاس کرتے، پارلیمان کے اجلاس کو ان کیمرہ کر دیتے۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آپ نے ان کیمرہ اجلاس کیے ہیں؟ اس کا مطلب آپ سمجھ لینا تو یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی اسمبلی میں یہ مطالبہ کیا کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، وہ نہیں بلایا جا رہا ہے، تو وہ محدود پیمانے پہ بریفنگ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بریفنگ میں عسکری قیادت یا عسکری حکام کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صحیح میں کہتا نہیں ہوئے نا جی، اور آپ وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ہم ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ جب عسکری قیادت موجود نہیں ہے، کوئی اتنی سینسٹیو بریفنگ نہیں ہے، تو آپ جس پارلیمان نے آپ کو چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم، اسپیکر بنایا، آپ اس پارلیمان کے اراکین اسمبلی کے اوپر آپ کو شک ہے، تو آپ محدود لوگوں کو ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ پارلیمان کو کیوں نہیں ان کیمرہ کر دیتے؟ آپ سارے قومی اسمبلی کے سینٹ کے لوگوں کو بٹھائے، انہیں کہیں جی یہ ملک کی صورتحال ہے، معاشی طور پہ صورتحال ہے، اقتصادی طور پہ صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال ہے، آئیں اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیلیبریشن کریں۔ دیکھیں یہ ماضی میں بھی جب بھی ہوا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس ان کیمرہ، وہ اپوزیشن کی جانب سے سخت پریشر ڈالا گیا ہے تب ہوا ہے، تو ابھی اپوزیشن شریک نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں آج پی ٹی آئی نے، دونوں اپوزیشن لیڈر نے ایک موقع گوایا ہے، ان کو شریک ہونا چاہیے تھا۔ یہ موضوع نہیں سر، نہیں صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک سٹینڈ لیا کہ اگر آپ کو اپنے پارلیمنٹیرینز پہ یقین نہیں ہے،
آپ کو ان ایم این ایز اور سینیٹر پہ یقین نہیں ہے, آپ کہہ رہے جی 10-15 لوگ آ کے بیٹھے ہم ان کو ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. بھائی کیا بریفنگ یہ دیں تو گے؟ کاشف آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں نا, ترجمانی کی بات نہیں ہے ترجمان سر, نہیں ہے نا, نہیں یہ ترجمانی کی بات بات نہیں جو ہے آپ سر, کہہ رہے ہیں یہ بات وہ کہے نا, سپریم ہے نا کہ نہیں, یہ نہیں انہوں نے کہا نا, اچک زئی صاحب نے کہا نا سر, کہا ہے؟ اچک زئی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ پارلیمان کا اجلاس بلائیں, وہاں پہ سب کو بریف کریں. اچھا عسکری قیادت جو موجود نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں پھر آپ نے محدود ان کیمرہ بریفنگ رکھی کیوں؟ بھائی یہ فارن آفس کی بریفنگ تھی, کیونکہ یہ ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہے, یہ فارن آفس کے ڈومین میں چیز آتی ہے, یہ سیکیورٹی کے ڈومین میں افغانستان کا معاملہ آتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم موقعوں پر پولیٹیشنز کے پاس فارن آفس رہی ہے, فارن آفس بھی کسی اور کے پاس رہی ہے, اس حساب سے آپ سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں. باقی محمود خان اچک زئی صاحب سے جب کل اس اجلاس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے ملاقات کی تھی, ان کو کہا گیا تھا کہ ہم مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے کہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں. اچھا اب مجھے آپ بتائیں, تو اس کے بعد انہوں نے ابھی تک موقف نہیں دیا کہ کیوں شریک نہیں ہوئے. وہ تو کہتے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام اراکین اسمبلی کے ساتھ مشاورت کریں. کیا جب عمران خان صاحب یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, خورشید شاہ صاحب کے کہنے پہ آپ نے قومی اسمبلی کے اجلاس بلائے, آپ نے مشاورت کی, اس مشاورت میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. سر جتنی مشاورت آپ جمہوری لوگ کریں گے کنسنسس ڈیولپ ہوگا. اصل ایشو یہ نہیں ہے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جنگ مسلط کر دی گئی, اب ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جنگ 3 سے 4 ہفتے بھی جاری رہ سکتی ہے. آیا پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ ایک کانفرنٹریشن چل رہی ہے محدود, آپ کا آئل کرائسس جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے, آپ کی معیشت کہاں پہ جائے گی؟ پاکستان کے کو جو چیلنجز سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر جتنی آپ لارجر کنورسیشن کریں گے, کنسلٹیشن کریں گے تو ہی بہتری کی طرف جائیں گے نا, کہ 4 لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لینا ہے. آپ پہلی بات سن لیں, مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے منتخب عوام کا ایوان ہے, دونوں ہاؤس ہوتے ہیں, اور اس کے فیصلے کی ایک حیثیت ہوتی ہے, ان کا ایک پاور اور طاقت ہوتی ہے, وہ ان کو بلانا چاہیے ہر اس ایشو پر جو بہت بڑا ایشو ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہونا چاہیے, مگر انہوں نے نہیں بلایا. مگر اب جو آپ سوال کر رہے ہیں اسی سوالوں پر ہی تو غور کرنا تھا ان کو, ان کیمرہ اب دیکھیں, اب جنگ چل رہی ہے ہماری افغانستان کے ساتھ, گلف کنٹریز میں اب الگ جنگ ہو گئی ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ ہمارا آئل تقریباً آپ کو گلف کنٹریز دیتی ہیں, تو ایک آئل کی آپ سپلائی بند ہوگی, اور دوسرا آئل اگر سپلائی بند ہوگی تو پھر آئل آپ کا مہنگا ہو جائے گا. اب مہنگا ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس ڈبل کرائسس ہوں گے, ایک فیول ہوگا نہیں, دوسرا مہنگا ہوگا. نہیں یہ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں, آج آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ سر اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ پیٹرول نہیں مل رہا اور اس کو ریگولرائز کیا جائے, اس کو دیکھا جائے کیسے چیزوں کو کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر جتنے آپ ایوان کے لوگوں کو بٹھائیں گے, جتنی لارجر سائڈ پہ کانورسیشن کریں گے, اعتماد میں لیں گے, چیزیں آگے چلائیں گے. اگر ابھی بھی آپ نے لوگوں کو اعتماد میں لے لیں, خطہ جنگ کے اندر آ گیا, پاکستان افغانستان کے معاملات انگیجمنٹ پہ ہیں. ہمارے پاس اپنی جو اندرونی اختلاف ہیں ان کو اہمیت چاہیے. اب دیکھیں پی ٹی آئی کا شریک نہ ہونا, ان کے پاس دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ دلیل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ہم نے کمیٹیاں چھوڑی ہوئی ہے, ہم حکومت کو نہیں مانتے اس لیے ہم اجلاس میں بھی نہیں جائیں گے. بھائی اس سچویشن میں یہ دلیل نہیں چلے گا. اسی حکومت نے تو اپوزیشن لیڈر بنایا نا, وہ تو قابل قبول ہے, یہ دلیل نہیں ہو سکتا. اس لیے لیڈر کا پروٹوکول دونوں لے رہے ہیں, وہ قبول ہے. اس لیے ہمارے پاس اپنی اپنی سیاست کے لیے, اپنے اپنے مقصد کے لیے سیاست ہو رہی ہے. ہمارے پاس عوام کے لیے, ملک کے لیے, اجتماعی مفاد کے لیے سیاست نہیں ہو رہی. یہ ہے کہ عوام کے لیے تو بالکل نہیں ہو رہی. پاکستان اس وقت کنفرنٹریشن میں ہے افغانستان کے ساتھ, ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی, آئل کا کرائسس سر اٹھا سکتا ہے, معاشی طور پہ پاکستان کا کرائسس آ سکتا ہے, اور ہم اپنی انا کے خول میں ہیں کہ جی ہمارے لیڈر, ہماری بات, ہماری چیزیں, ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو, یعنی کہ پاکستان کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کے عوام کا کسی کو فکر نہیں ہے. دیکھیں آپ اسمبلی کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, اپوزیشن کی تقریریں خان صاحب سے شروع ہو کر خان صاحب پہ ختم ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کو خان صاحب کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے, بھلے کریں, مگر
عوام بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے. آپ کو ووٹ عوام نے دیے ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور مسائل ہیں. عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر عوام کا مسئلہ ہو, اگر تو عوام اس کا وجہ مسئلہ ہو سے تو قانون سازیاں پھر عوام کے لیے ہو نا. اس وجہ سے تو پولیٹیکل پارٹیز عوام کے لیے ریلیونٹ ہو گئی ہیں, irrelevant ہو گئی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ کیونکہ سیاسی عوام کی جماعتیں بات ہی نہیں کرتے تو وہ کیوں کہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. کمپنیز کے آنر جو چاہیں گے نیچے سب وہی کریں گے. جو بات آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ نیب ایک ادارہ ہے پاکستان کا, ہاں جی, نیب کے چیئرمین صاحب 5 مارچ کو غالباً ریٹائر ہو رہے ہیں. میرے پاس خبر ہے. ٹھیک ہے, اب میں وہی خبر آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریٹائر جو ہو رہے ہیں, اور آپ کو میں صرف آپ کے پاس خبر لینے سے پہلے ایک چیز آپ سے شیئر کروں, کیا کمال چیز ہے جی. ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے موجودہ جو چیئرمین ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب, انہوں نے دیکھا کہ یار ادارہ جاتی اصلاحات ہونی چاہیے, اداروں میں بہتری ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ بڑا ڈپرائیو ہو رہے ہیں, ان کی نا وہ پروموشن کا ایشو ہے. تو جناب انہوں نے 20 سے 21 گریڈ میں 3 آفیسرز کو پروموشن دے دی, 18 سے 19 گریڈ میں 4 آفیسرز کو پروموشن دے دی, اور 17 سے 18 گریڈ میں کو 48 آفیسرز ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا 3 تاریخ کو, یعنی کہ ایک دن پہلے. مطلب آپ نے یکدم جانے سے پہلے یہ ساری پروموشنیں کی ہیں. اگر یہ واقعی رائٹ پہ ہیں تو ان کو کنٹینیو پروسیس ہونا چاہیے تھا. اب جو خبر آپ کے پاس ہے, مجھے تو اس اقدام سے لگتا ہی ہے صحیح کہ پھر چیئرمین صاحب جا رہے ہیں. اب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, خبر بتائیں کیا ہے. میرے پاس خبر یہ ہے کہ چیئرمین صاحب 5 تاریخ کو ان کی ٹینیور پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو 5 مارچ کو یہ تیاری کی گئی ہے کہ نیا بل لایا جا رہا ہے, نیب آرڈیننس میں ترمیم کی جا رہی ہے. اچھا, اور بالکل اس طرح جیسے 27ویں آئینی ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے لکھ دیا گیا, تو وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی تب تک بیٹھے رہیں گے عہدے پر جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, یہ 27 جنوری 2025 کو اپنی مدت 5 سالہ پوری کر چکے ہیں. 1 سال زیادہ ہونے کو آیا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک صوبے کا ممبر بھی ریٹائر ہو چکا ہے, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سال سے. وہ وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر صاحب کا عمر ایوب صاحب نے خط لکھا تھا, مگر وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک کوئی اس پہ پیش رفت نہیں کی ہے. مطلب چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ممبر مقرر ہونا, جی, تب تک بیٹھے رہیں گے, ان کی مرضی ہے. اب اس طرح ہی ترمیم نیب میں لائی جا رہی ہے, نیب قانون میں. تو اس میں لکھا جا رہا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نیب مقرر نہیں ہو تب تک جو ریٹائر ہونے والا چیف اپنا نیب چیئرمین ہے وہ عہدے تک موجود رہے گا. اب اس میں صحیح, اس میں کہیں ایسی بھی کوئی ترمیم ہے کہ جو مدت ہے 3 سال کی اس کو 5 سال کر دیں, اور ان کو بھی 2 سال آگے لے جائیں تاکہ چیئرمین نئے 5 سال کے لگے. جب یہ نئے چیئرمین کی مدت تک کوئی یہ بیٹھے رہیں گے تو ان کو مدت 5 سال بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اب یہ 6 سال تو 5 سال ٹینیور ہے چیف الیکشن کمشنر کی, اب 6 سال تو ہو گئے. مطلب نہ نیا چیئرمین لگے گا تو نہ یہ معاملہ ہوگا. ان دونوں عہدوں کی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی آپ کو اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے لگانا ہے, اور نیب چیئرمین بھی آپ کو اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے لگانا ہے. یہ جو آئین میں ترمیم کی گئی چیف الیکشن کمشنر کے لیے, عملی طور پر جو اپوزیشن کی مرضی سے چیف الیکشن کمشنر لگنا تھا یا ان کی مشاورت سے لگنا تھا, وہ آئین کا تصور ارریلیونٹ ہو گیا. اور اس طرح اب جو نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے اپوزیشن کے مشاورت تھی, جب وہ اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں ہوگا ہی نہیں, حکومت چاہے گی نہیں کہ مشاورت ہو, جیسے چیف الیکشن کمشنر کے لیے حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر صاحب چکزئی صاحب آ گئے ہیں, تو اب پرائم منسٹر صاحب بڑا کھلا دل کریں, اگر ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں ایران کے اوپر, اس میں کہیں جی آئیں ہم بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں, نیا چیئرمین کس کو لانا ہے, چیف الیکشن کمیشنر کس کو لانا ہے, چیزوں کو آگے چلائیں. دیکھیں مطلب اس کا مطلب کہ وش ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے آپ ان کو چلاتے رہیں. آپس میں بیٹھے. محمود خان چکزئی صاحب بہت سینئر پولیٹیشنز ہیں, اصول پرست بندے ہیں, مگر ان کو آتے ہی شرط چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے خط لکھنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا.
اور دیکھیں کیونکہ آئینی اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنا. اپوزیشن کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے. اب محمود خان ڈبل پھنسے ہوئے ہیں. اب پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ وہ جو چاہے, کیونکہ وہ ویسے ہی محمود خان صاحب کا اکیلا ووٹ ہے, وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے ہی اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں. ایسے علامہ ناصر صاحب بھی ایسے ہیں. تو اب وہ جیسے پی ٹی آئی چاہ رہی ہے ویسے کرنے کے لیے پابند ہیں. اب خود کی مرضی چلا نہیں سکتے, تو اپوزیشن بھی وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے جو کرنا چاہیے. جس طریقے سے چیزیں ہیں یوں ہی چلیں گی, یوں ہی چلائی جائیں گی. جب دل کرے گا حکومت کا تو وہ چیف الیکشن کمیشنر نیا لے آئیں گے, دل کرے گا چیئرمین نیب کا وہ لے آئیں گے, مرضی ہوگی. نہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر کہتے بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اپوزیشن لیڈر کہیں کسی بات پہ اتفاق کر گئے تو شاید ہو جائے. اب تصور کریں نا, جب نیب چیئرمین کو پتا ہوگا کہ وہ تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک حکومت کی منشا ہوگی, بالکل, تو وہ وہی کرے گا جو حکومت چاہے گی, وہی کرے گا. نیب ہمیشہ استعمال ہوئی ہے بھائی, جو پرویز مشرف کی چھتری کے لیے نیچے چلا گیا نیب اس کے خلاف خاموش. اپوزیشن جو اپوزیشن میں ہوتا تھا نیب ان کے خلاف کارروائی کرتی تھی. تو یہ ایسے ہی کام ہوگا. بالکل, بہت بہت شکریہ ایم پی سمرو صاحب آپ کا. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی, ہم نے دو پہلوؤں پہ گفتگو کی. ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا. ملک کے اندر بھی مسائل ہیں, معاشی بھی ہیں, اور خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہے اس معاملے پہ, اور بالخصوص آپ اپنی منشا کے لیے اپنے لوگوں کو کنٹینیو کروانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو لارجر کینوس پہ کنورسیشن کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنی چاہیے, ڈائلاگ کرنی چاہیے, تاکہ ملک آگے چل سکے, عوام پاکستان کا بھلا ہو سکے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.